ماشاءاللہ. دیکھیں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 23-24 سال آپ نے با جماعت نماز پڑھائی نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں صحابہ کو حکم دیا کرتے تھے کہ مل کے کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، مل کے کھڑے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا. یہ میں ان صاحب کی بات کر رہا ہوں، ان صاحبان کی جو کہ جن سے یہ بدعت ایجاد ہوئی ہے. کام وہ کرتے ہیں جی کہ امت ایک ہو جائے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت ایک کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ جب تم مل کے کھڑے ہو تو اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا. یہ حدیث ہے نا جی. جب تم مل کے نہیں کھڑے ہوگے اللہ تمہارے دلوں میں دوریاں ڈال دے گا. پہلی سیڑھی تو یہ ہو گئی نا، وہ ہم نے کرنی نہیں. پاؤں کسی سے ملاؤ، کندھے سے کندھا ملاؤ، وہ نہیں ملائے گا کیونکہ میں فلاں ہوں. تو یہ جو ہے نا یا نورو یا نورو یا نورو، یہ نہ اللہ کے نبی نے نہ کہیں لکھا ہے، نہ ہی یہ کوئی دم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے اور صحابہ کیا کیا کرتے تھے سلام پھیرنے کے بعد، ہمیں اس کو دیکھنا ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اتنی زبردست یہ دعائیں ہیں، اللہ کی قسم اگر آپ اس کو سمجھ کے دیکھیں کچھ اور مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں. اس کے بارے میں فرمایا کہ نماز، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے صرف موت آ رہے، بیچ میں موت حائل ہے، ادھر میں آدمی مرا نہیں تو سیدھا جنت میں. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہی آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کا حصار بن جاتا ہے. وہ جن شیطان جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ حصار اس کا دوسری نماز تک ہے. اگر اس کی نماز گئی تو حصار ٹوٹ جائے گا، اس کو وہ چھو نہیں سکتا. وہ کرنٹ والی تار اس کے گرد اللہ پہ گھیر دیتا ہے. یہ ہے، یہ نہیں ہم نے کرنا، وہ کرنا ہے جو ثابت ہی نہیں ہے. تو میرے بھائی دعا یہ کریں اللہ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. امت کو ایک کرنا تو محمد کی بات کو پکڑ لو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو، آپ نے فرمایا نا کہ مل کے کھڑے ہوا کرو، اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا. تم اگر نہیں ملو گے تو اللہ تمہارے دلوں کو دوری ڈال دے گا. آج امت کے اندر دوری اس لیے ہے کہ مل کے کھڑے نہیں ہوتے. اللہ اکبر. استغفر اللہ. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فقال يا معاذ والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ساتھیو یہ ایک حدیث ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں، امام نسائی رحمہ اللہ اپنی سنن میں، امام ابن حبان اور امام ابن خزیمہ رحمہم اللہ اپنے صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں، جس میں ایک خاص دعا کا ذکر ہے. اور اس دعا کی معانی کے لحاظ سے اور جس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس کی ایک بڑی اہمیت ہے. اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ حدیث اور یہ دعا آپ کے سامنے رکھی جائے تاکہ آپ بھی اس کا اہتمام کریں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور کہا واللہ یا معاذ انی لأحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. ذرا انداز دیکھیں، یہ اس لیے تھا تاکہ معاذ بن جبل اور سننے والے اس کی اہمیت کو سمجھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واللہ یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے، اور اسی محبت کا تقاضا ہے کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں. وہ وصیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر نماز کے آخر میں یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تبارک و تعالی تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر بندہ اپنے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد کا محتاج ہے. بغیر اللہ تبارک و تعالی کی مدد کے کوئی بھی بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا. تو پہلا سوال یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں. اور جب ذکر ہوگا تو ظاہر بات ہے اللہ نے اگر بندے کو توفیق ذکر کی دے دی تو اس کے اوپر اس توفیق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک. اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. گویا شکر کا موقع کہاں ہے؟ ذکر کے بعد ہے. تو اے اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، و شکری کا، اور اپنے شکر پر بھی میری مدد فرما. اور ظاہر بات ہے جس شخص کو ذکر کی توفیق مل گئی، شکر کی توفیق مل گئی، تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور صرف عبادت ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھے طریقے پر کرے.
وحسن عبادتی، یہی تیسرا سوال ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو میری مدد فرما کہ میں تیری عبادت ایسے کر سکوں جو عبادت کا بہترین سا بہترین طریقہ ہو، یعنی اس میں خشوع بھی پایا جائے، اس میں خضوع بھی پایا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی پائی جائے۔ ساتھیوں، یہ حدیث معنی کے لحاظ سے بڑی اہم ہے، اس لیے کہ گویا ہر شخص اس دعا کا محتاج ہے، چھوٹا ہے یا بڑا۔ یہی وجہ تھی کہ علماء اپنے شاگردوں کو اس کی وصیت ہمیشہ کرتے آئے ہیں۔ چنانچہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کا ہاتھ پکڑ کر کے فرمایا کہ واللہ یا معاذ انی لأحبک، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد کے آخر میں اس ذکر کو نہ چھوڑنا۔ تو حضرت معاذ ابن جبل نے اپنے شاگرد حضرت الصنابحی عبد الرحمن ابن عسیلہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا مجھے تجھ سے محبت ہے، اس ذکر کو ہر نماز کے بعد یا آخر میں نہ چھوڑنا۔ حضرت صنابحی نے اپنے شاگرد ابو عبد الرحمن حبلی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اے عبداللہ ابن یزید، مجھے تم سے محبت ہے، ہر فرض نماز کے آخر میں یا ہر فرض نماز کے بعد اس ذکر کو نہ چھوڑنا۔ حضرت ابو عبد الرحمن حبلی نے اپنے شاگرد عقبہ ابن مسلم کا ہاتھ پکڑ کر کے بیان کیا کہ اے میرے ساتھی، مجھے تجھ سے محبت ہے، ہر فرض نماز کے ساتھ یا ہر فرض نماز کے آخر میں اس دعا کو پڑھنا نہ بھولنا۔ اس طریقے سے یہ دعا امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں میرے پاس مسلسل بالوصیت چلی آئی ہے، بلکہ آج بھی ایک عالم مکے میں موجود ہیں، کہتے ہیں مجھ تک یہ دعا وصیت کے ساتھ پہنچتی ہے، اور یہی سبب بنا ہے ساتھیوں مجھے آپ سے اس دعا کے ذکر کرنے کا کہ مجھے بھی آپ لوگوں سے محبت ہے، اور محبت ہی کا تقاضا ہے کہ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے آخر میں یا ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا نہ بھولنا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ایک بات اور ذہن میں رہنی چاہیے کہ آخر یہ دعا پڑھی کب جائے گی، سلام پھیرنے کے بعد یا سلام پھیرنے سے پہلے؟ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس دعا کا ذکر ان دعاؤں میں کیا ہے جو سلام سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اور حدیث کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے آخر میں، اور بعد ہے فی کل صلاۃ، ہر نماز میں۔ اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ یہ اس دعا کا بہتر مقام کیا ہے، تشہد کے اندر درود و سلام کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے۔ اس کے بعد بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد علی کل حال جس جگہ بھی ہمارے جس بھائی کو توفیق ہو یہ دعا پڑھنا ہر نماز کے اندر یا نماز کے آخر میں یا نماز کے بعد نہ بھولیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔